نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ کلاس میں ہم نے سورۃ الضحیٰ تک مع تجوید پڑھ لیا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ اللیل کو مع تجوید پڑھیں گے۔ تو آپ سب دھیان سے دیکھیے اور تمام تجوید کے رولز کو سمجھتے ہوئے آیت کو اچھے طریقے سے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت ہے واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا۔ واللیل میں لام پر یا لین ہے تو معروف پڑھیں گے، واللی، واللیلی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے۔ واللیلی لام پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ اذا یغشا، یغشا میں غین پر قلقلہ نہیں کریں گے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ واللیل اذا یغشا۔ دوسری آیت ہے والنہار اذا تجلی، والنہار، یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ کیا جائے گا، را پر زیر کی حرکت ہے تو جلد پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے۔ تجلا میں جیم کے مخرج کو اچھے سے ادا کریں گے، اور اذا میں ذال کے مخرج کو نرمی سے ادا کریں گے۔ والنہار اذا تجلی، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر، اس میں آپ کو خا اور قاف کو پر پڑھنا ہے، اور ذکر میں را کو پر پڑھنا ہے۔ ذال کے مخرج کو پھر سے نرمی سے ادا کریں گے۔ والانثى، یہاں پر نون ساکن کے بعد سا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، تو ہم غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ والانثى، سا کے مخرج کو نرمی سے ادا کریں گے۔ ان سعیکم لشتی، ان، یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ کیا جائے گا، لیکن حرکت ہے تو اس لیے جلد پڑھیں گے۔ ان سعیکم، سعیکم، عین پر جھٹکا نہیں دیں گے بلکہ سین کو عین سے ملا کر حلق سے ادا کرتے ہوئے بنا قلقلہ کے پڑھیں گے۔ سعیکم، ان سعیکم لشتی، لشتی، اور ہم یہاں پر تا کو باریک پڑھیں گے، تا کو دو حرکات کھینچیں گے، لشتی۔ فاما من اعطی واتقی، فاما من اعطی واتقی۔ فاما میں میم مشدد ہے تو غنہ کیا جائے گا، اور الف مدہ ہے تو دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ فاما من اعطی، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہے، طا پر کھڑا زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے اور دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ واتقی، اس میں آپ تا کو باریک پڑھیں گے لیکن قاف کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیے، پورے کلمے کو آپ پر نہیں پڑھ سکتے، جس کو باریک پڑھنا ہے اس کو باریک ہی پڑھا جائے گا، جیسے یہاں پر قاف کو ہی پر پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ واتقی، واتقی، فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنى، یہاں پر صاد اور قاف کو پر پڑھا جائے گا۔ وصدق، قاف پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ بالحسنى، سین پر جزم ہے تو قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ سین حروف قلقلہ میں نہیں آتا، اور نون پر کھڑا زبر ہے، دو حرکات کھینچیں گے۔ وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، یہاں پر دیکھیے فسنيسره، فا، سین، نون، یا، سین اور را، ان سب پر حرکتیں، ان کو جلد پڑھا جائے گا، اور را پر پیش کی حرکت اس لیے پر پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہے، دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے کہ ہا پر الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے، دو حرکات کھینچ کر۔ لیلیسرا، یہاں پر آپ دیکھیں گے سین پر جزم ہے تو قلقلہ بھی نہیں کریں گے، یا کو سین سے ملائیں گے۔ اور اگلی آیت ایک اور ایسی ہی آنے والی ہے جس میں عین ہوگا یا کی جگہ پر، تو آپ یہاں پر دھیان سے دیکھ کر یا کے مخرج کو ادا کریں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، را کو کھڑا زبر ہے اور اس کو دو حرکات کھینچ کر پر پڑھا جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَأَمَّا، یہاں پر بھی میم مشدد ہے، غنہ کیا جائے گا، دو حرکات کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من بخیل، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہے، اس لیے اخفا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من بخیل، خا کو پر پڑھیں گے اور با، خا اور لام کو جلد پڑھیں گے۔ واستغنا، اس میں بھی آپ غین پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہاں بھی وَكَذَّبَ میں
सब पर हरकत जल्द पढ़ेंगे। बिलहुस्ना, नून पर खड़ा ज़बर है, 2 हरकत खींचेंगे। फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, यहाँ पर आप फसनुयस्सिरुहु में एक चीज़ और ख्याल रखेंगे कि इसको पढ़ते हुए बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सीन को जज़्म के साथ पढ़ दिया जाता है जल्दी में, लेकिन आपको सीन के ज़बर को ज़ाहिर करके अच्छे से पढ़ना है। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। यहाँ पर आप देखिए पिछली आयत नंबर 7 में युस्रा लिखा हुआ था, यहाँ पर उसरा है, ठीक है। तो आप आइन को देखकर अच्छे से पढ़ेंगे, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। और यहाँ आप सीन को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि सीन पर जज्म है और सीन हुरूफ मुस्तालिया में नहीं आता, जबकि रा को पुर पढ़ेंगे। तो आपको सीन के मखरज को पुर नहीं बनाना है रा के साथ पढ़ते हुए, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। लिल उसरा ऐसे नहीं पढ़ना, लिल उसरा, सीन को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, वमा युगनी, गईन पर कलकला नहीं करेंगे, नून को या मद्दा है, 2 हरकत खींचेंगे। अन्हु, नून साकिन के बाद हा है तो इजहार है। मालुहु, लुहु, लाम पर पेश की हरकतें ध्यान से देखकर पढ़ना है। हा पर उल्टा पेश है और उसके बाद हमजा है तो मद्दे मुनफसिल है और इसको 4 हरकत खींचेंगे। इज़ा तरद्दा, इज़ा तरद्दा, ता को बारीक पढ़ेंगे, रा को पुर पढ़ेंगे। तरद्दा, दाल को खड़ा ज़बर है, 2 हरकत खींचेंगे। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, इन्ना अलैना लल हुदा, इन्ना, इसमें भी हरकतें जल्द पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे। अलैना, आइन को हलक से अदा करेंगे, 2 हरकत खींचेंगे नून को। लल हुदा, लल हुदा, ठीक है। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, व इन्ना, इसमें भी नून मुशद्दद है तो गुन्ना किया जाएगा और जल्द पढ़ा जाएगा। लना में नून को 2 हरकत खींचा जाएगा। लल आखिरता, खा को पुर पढ़ा जाएगा और रा को भी पुर पढ़ा जाएगा। वल ऊला, वल ऊला, वाव को लाम में मिलाएंगे और हमजा पर वाव मद्दा है, 2 हरकत खींचेंगे। व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। अगली आयत है फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, यहाँ पर देखें फ़ा पर हरकत है, हमज़ा पर भी हरकत है, नून साकिन के बाद ज़ाल है तो इख्फ़ा का कायदा है, गुन्ना और इख्फ़ा के साथ पढ़ा जाएगा। रा साकिन से पहले ज़बर है ज़ाल पर तो इसको पुर पढ़ेंगे। फ़अंज़रतुकुम, मीम साकिन के बाद नून है तो यहाँ भी इजहार शफ़वी है, मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे। नारन तलज़्ज़ा, रा की तनवीन ज़बर की तनवीन है इसलिए पुर पढ़ा जाएगा और तनवीन के बाद ता है तो यहाँ भी इख्फ़ा का कायदा है। फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, अब यहाँ आप ज़ा के मखरज को बहुत अच्छे से अदा करेंगे क्योंकि आपका ज़ाल का मखरज भी ज़ा के मखरज जैसा होता है लेकिन उसको बारीक पढ़ते हैं ज़ाल को, और यहाँ ज़ा को पुर पढ़ा जाएगा। फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, तलज़्ज़ा, ता को लाम को बारीक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आयत है ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, ला को आप जानते हैं लाम पर अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींचेंगे। यस्लाहा, स्वाद को पुर पढ़ेंगे, बाकी लाम और हा को बारीक ही पढ़ा जाएगा। यस्लाहा, और यहाँ हा पर अलिफ मद्दा है उसके बाद हमजा है, मद्दे मुनफसिल हो रहा है, 4 हरकत खींचेंगे हा को। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, इल्लल अश्क़ा, अगर आप यहाँ पर वक्फ करना चाहते हैं तो काफ को खड़ा ज़बर के साथ पढ़ेंगे और अगर आप अगली आयत के साथ मिलाना चाहते हैं तो अश्क़ल्लज़ी पढ़ा जाएगा अगले कलीमे से जोड़कर। यहाँ पर मैं वक्फ कर रही हूँ तो आप इस तरह पढ़ेंगे ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, यहाँ पर व तवल्ला में ता को बारीक पढ़ेंगे और लाम पर खड़ा ज़बर है, 2 हरकत खींचेंगे। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मिलाकर पढ़ते हुए वसयुजन्नबुहल, इसमें आप सीन को जज्म की जैसी आवाज़ नहीं निकालेंगे, सीन के ज़बर को अच्छे से वाज़ेह करके पढ़ेंगे। वसयुजन्नबुहल, वसयुजन्नबुहल, नून मुशद्दद है तो गुन्ना करेंगे और अत्क़ा में भी काफ पर अगर आपको वक्फ करना है तो खड़े ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि आगे मिलाने पर अगर हम इसको पढ़ते हैं आगे मिलाकर तब हम इसको ज़बर के साथ पढ़ेंगे, अगर वक्फ करते हैं तो खड़ा ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि इसकी जो असल इसकी हालत थी वो खड़ा ज़बर के साथ थी। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, अत्क़ा, ता पर कलकला नहीं करेंगे, इसका भी ख्याल रखें। अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, अल्लज़ी युअती, युअती में आपको ध्यान देना है, या पर वाव मद्दा नहीं है
کیونکہ یا مدہ کا رول الگ ہوتا ہے، یہاں پر یا پر حرکت پیش کی اور حمزہ پر جزم ہے، تو یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یؤتی مالہ یتزکا یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا۔ اس میں دیکھیں وما لأحد، اس میں آپ کو بہت اچھے سے دھیان سے پڑھنا ہے، لام پر زیر کی حرکت ہے، حمزہ پر بھی حرکت ہے، ہا پر بھی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ ہا پر حرکت ہے زبر کی، تو اس کے زبر کو واضح کر کے پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کو جزم جیسی آواز نہیں نکالنی، مطلب لأحد جیسی آواز نہیں نکالنی، لأحد، ہا کے زبر کو اچھے سے ادا کریں گے، حدن، لأحد عندہ، دال کی تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہے، اور عندہ میں نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہے۔ عندہ، ہا پر الٹا پیش ہے، 2 حرکات کھینچیں گے، آپ اس کو ضرور دھیان سے دیکھیں گے کہ ہا پر سمپل پیش ہے یا الٹا پیش ہے، جہاں پر الٹا پیش ہوتا ہے اس کو 2 حرکات کھینچا جائے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، من نعمتن میں نون ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں ادغام کا قاعدہ ہے، اور نون مشدد ہے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نعمتن، یہاں پر آپ عین پر جزم ہے تو جھٹکا نہیں دیں گے بلکہ ملا کر پڑھیں گے اور عین کو حلق سے ادا کریں گے۔ نعمتن، تا کی تنوین کے بعد تا آیا ہے تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے تنوین میں۔ من نعمت تجزا، تجزا، جیم پر قلقلہ کریں گے آپ، تجزا، تجزا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ آپ کو یہاں دھیان دینا ہے کہ لِأَحَدٍ کی جو تنوین ہے اس میں اظہار ہو رہا ہے، اور نعمتن کی جو تنوین ہے اس میں اخفا ہوگا۔ نعمةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہاں پر دیکھیے اِلَّا ابْتِغَاءَ، با پر جزم ہے تو قلقلہ کیا جائے گا، تغاء میں غین پر الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے، 5 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ وجہی، یہاں پر آپ دیکھیں جیم پر قلقلہ کیا جائے گا اور ہا کو جلد پڑھیں گے۔ وجہی ربہ الاعلی، ربہ الاعلی، را کو پر پڑھیں گے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، ولسوف یرضی، ولسوف میں سین کو باریک پڑھیں گے، واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے، فا پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ یرضی میں را پر بھی جزم ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، اور کیونکہ یہاں پر را کے جزم سے پہلے یا پر حرکت ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھا جائے گا 2 حرکات کھینچ کر۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ چلیے ایک بار پوری سورہ کو مع تجوید پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے رولز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی، فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تو یہاں تک آپ کی سورۃ اللیل کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ 2 یا 3 سورہ کے بعد آپ کا آدھا پارہ مکمل ہو جائے گا، تو آپ لوگ کوشش سے محنت سے یاد کریے اور ہر رول کو آپ دھیان سے دیکھتے ہوئے پھر آیت کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب سے پڑھنے میں پڑھانے میں جو بھی
غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرمائے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔